السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 19۔ پہلے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ کتاب آپ نے کھول لی ہوگی جی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنه أنه تعالى واحد، قال تعالى قل هو الله أحد وإنما إلهكم إله واحد إلى غير ذلك۔ وفي كنز الفوائد شرح بحر العقائد استدل جميع المتكلمين بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وَأَخَذُوا مِنْهَا دَلِيلَيْنِ إِشَارَةً وَعِبَارَةً، وَالْأَوَّلُ سَمَّوْهَا بُرْهَانَ التَّمَانُنِ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا بُرْهَانُ النُّظَّارِ، واتفقوا على أنه قطعي، والثاني خطابي عادي، واختلفوا فيه فمنهم من جعله إقناعيا كالسعد ومن وافقه، ومنهم من قال إنه قطعي كابن الهمام ومن سايره، وبيان ما قال السعد أن الآية إقناعية والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات، فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم، كما أشير إليه بقوله تعالى ولعل بعضهم على بعض، وإلا فإن أريد الفساد بالفعل فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی، اب اس کا مطلب سنتے ہیں۔ صاحب کتاب یہاں پر وہ چوتھا امر ذکر کرتے ہیں کہ جس کا اللہ کے حق میں ہم کو اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ وہ چوتھا امر ہے یہ کہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد رکھنا بھی ہم پر واجب ہے۔ اللہ کے حق میں اس کے واحد ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے۔ اب اللہ ایک ہے تو اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر مصنف دلیلیں پیش کر رہے ہیں، دلیل شرعی قرآن پاک سے دلیل پیش کر رہے ہیں، اور پھر ایک آیت کریمہ پیش کریں گے جس آیت کریمہ سے ہمارے علماء نے اس آیت کریمہ کی عبارت اور اشارت دونوں سے استدلال کیا ہے، یعنی ایک دلیل اشارت النص سے لی ہے اور ایک دلیل عبارت النص سے لی ہے۔ تو اشارت النص سے جو دلیل لی ہے اس کو بھی ذکر کریں گے، اور عبارت النص سے جو دلیل لی ہے اس کو بھی ذکر کریں گے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے صاحب کتاب کہ اشارت النص سے جو دلیل ماخوذ ہے وہ دلیل قطعی ہے، اس پر اتفاق ہے، لیکن آیت کریمہ کی عبارت سے جو دلیل ماخوذ ہے وہ دلیل اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ دلیل ظنی ہے، دلیل اقناعی ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ بھی دلیل یعنی عبارت النص سے بھی جو دلیل ماخوذ ہے وہ دلیل بھی حجت قطعیہ ہے، حجت ظنیہ یا اقناعیہ نہیں ہے۔ یہ اختلاف صاحب کتاب بیان کریں گے اور ہر ایک کی وجہ بیان کریں گے، ہر ایک کا قول تفصیل سے ذکر کریں گے کہ کس نے کیا کہا ہے۔ پیارے بچوں، خلاصہ بحث ذہن میں آیا کہ اس بحث میں اللہ کی وحدانیت پر دلیل دیں گے، اور اس دلیل دینے میں، استدلال میں، دلیل کی قطعیت اور ظنیت میں علماء کا جو اختلاف ہے صاحب کتاب اس اختلاف کو بیان کریں گے، ان کے اقوال کو پیش کریں گے۔ یہ ہے آنے والی بحث کا خلاصہ۔ تو پیارے بچوں، اللہ ایک ہے، اس کے واحد ہونے پر دلیل قرآن پاک سے پہلی دلیل تو یہی ہے کہ قرآن نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب فرما دو اللہ ایک ہے۔ ایسے قرآن نے فرمایا انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے،
تو وحدانیت پر دلیل ہو گئی نا یہ آیت کریمہ. جی اس کے علاوہ بہت ساری آیت کریمہ ہیں. پھر صاحب کتاب اس آیت کریمہ کو ذکر کریں گے جس آیت کریمہ سے علماء نے دو طرح سے استدلال کیا، دو طرح سے دلیل اخذ کی ہے. تو پہلے تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہیں. نمبر 4، منہ انہ تعالی واحد، انہی امور واجبہ سے جن کے اللہ کے حق میں جن کا اعتقاد رکھنا ہم پر واجب ہے، انہی امور واجبہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے. قال تعالی، اللہ نے فرمایا دلیل، قل هو اللہ احد، محبوب فرما دو اللہ ایک ہے. تو یہ اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ ایک ہے، وحدانیت اس کے لیے ثابت ہے. وحدانیت کا اعتقاد رکھنا یہ عین قرآن ہے. وَإِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں. اب وفی کنز الفوائد شرح بحر العقائد، بحر العقائد کی شرح کنز الفوائد میں آنے والی عبارت لکھی ہوئی ہے. صاحب کتاب وہ عبارت نقل کرتے ہیں. اس عبارت کے نقل کرنے سے مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ بتانا ہے کہ ہمارے علماء نے وحدانیت الہیہ، وحدانیت خدابندی پر استدلال اس آیت کریمہ سے، آنے والی آیت کریمہ سے دو طرح سے استدلال کیا ہے، اور اس سے دو دلیلیں اخذ کی ہیں، ایک عبارت النص سے اور ایک اشارت النص سے، اور پھر ان کا اختلاف بھی بیان کریں گے. اس لیے مصنف اسی مقصد کے خاطر آنے والی عبارت کو پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وفی کنز الفوائد شرح بحر العقائد، بحر العقائد کی شرح کنز الفوائد میں ہے. کیا ہے؟ استدل جمیع المتکلمین بقولہ تعالی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تمام متکلمین نے اللہ کے فرمان لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سے استدلال کیا ہے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت پر استدلال کیا ہے اس آیت کریمہ سے. اور استدلال کرتے ہوئے اس آیت کریمہ سے دو دلیلیں اخذ کی، ایک ہی آیت سے دو طرح سے دلیلیں اخذ کر لی. وَأَخَذُوا مِنْهَا دَلِيلَيْنِ، اس آیت کریمہ سے دو دلیلیں اخذ کی. کون کون سی دو دلیلیں؟ اشارتاً و عبارتاً. اسی آیت کریمہ سے ایک دلیل اشارتاً اخذ کی اور دوسری دلیل عبارتاً اخذ کی. اشارت النص و عبارت النص تو سمجھتے ہو بچوں. عبارت النص کا مطلب ہوتا ہے کہ دلیل یا عبارت کو جس مقصد کے لیے لایا جائے، اگر وہی مقصود پر اس عبارت کو دلیل بنایا جائے تو وہ دلیل عبارت النص سے کہلائے گی. اور اگر اسی عبارت سے کسی ایسے معنی کی جانب اشارہ مل جائے جس کے لیے وہ عبارت لائی تو نہیں گئی تھی لیکن اس سے وہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے، وہ اس کا تقاضا کرتی ہے، تو اس کے الفاظ میں غور کر کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اشارہ مل جاتا ہے، تو اسی کا نام ہے اشارت النص. تو یہ آیت کریمہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کا معنی ہے اگر آسمان و زمین میں، فیہما ضمیر کا مرجع آسمان و زمین میں، الا اللہ، الا بمعنی غیر ہے، اے غیر اللہ، آسمان و زمین میں اللہ کے سوا چند معبود ہوتے، لفسدتا تو ضرور آسمان و زمین برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، فساد برپا ہو جاتا. اب پیارے بچوں آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ آیت کریمہ کیوں لائی گئی. یہ آیت کریمہ اس لیے لائی گئی ہے، یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے کہ تعدد الہ کی صورت میں فساد بیان کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ تعدد الہ کی صورت میں فساد بتانے کے لیے آیت کریمہ لائی گئی.
تو اگر اس آیت کریمہ سے یہی مراد لیا جائے کہ تعدد الہ کی صورت میں فساد ہوگا تو یہ ہے عبارت، اس دلیل کو کہیں گے اگر آیت کریمہ کو دلیل بنایا جائے اسی پر کہ تعدد الہ کی صورت میں آسمان و زمین کا فساد ہوگا، اس پر یہ آیت کریمہ کو دلیل بنایا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ دلیل عبارتاً ماخوذ ہوئی، لیکن یہ تعدد الہ کی صورت میں فساد ہوگا کیوں؟ اگر آپ غور و خوض کریں، اپنی عقل پر زور دیں تو فساد ہونے کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی اسی آیت کریمہ کے طرز بیان سے، کیونکہ آیت کریمہ میں کہا جا رہا ہے چند خدا ہوں گے تو فساد ہوگا، تو چند خدا ہونے کی صورت میں فساد ہوگا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پیارے بچوں کہ چند اگر حاکم جمع ہوتے ہیں تو کوئی بھی حکمراں اپنی موجودگی میں دوسرے کے حکم کو چلنے کی اجازت نہیں دیتا، تب ان میں آپس میں ٹکراؤ اور تمانع ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے، اور جب دو حکمرانوں کے درمیان تصادم ہو تو ان کی سلطنت برباد ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ آپ اپنے گاؤں بستیوں میں دیکھو، دو پردھان اگر آپس میں اقتدار چاہتے ہیں تو ان میں کتنا تصادم ہوتا ہے، ان کے ماننے والوں میں کتنا تصادم ہوتا ہے، برباد ہو جاتا ہے گاؤں۔ خدا تو کتنا قہر و جبر والا ہوگا، تو اگر دو خدا ہوں گے تو ان میں تصادم نہیں ہوگا، جب تصادم ہوگا تو فساد یقیناً ہو جائے گا بعد میں۔ تو اگر آیت کریمہ سے جو ہم نے مفہوم بتایا تمانع کا، تصادم کا جو ہم نے مفہوم بتایا، وہ اس آیت کریمہ سے وہ دلیل اخذ کی جائے کہ بھئی اگر چند خدا ہوں گے تو ان میں تمانع اور تصادم ہوگا کہ ایک حرکت زید کا ارادہ کرے گا، ایک سکون زید کا ارادہ کرے گا، تو یا تو کسی ایک کا حکم معرض وجود میں آئے گا اور دوسرے کا نہیں آئے گا، دوسرے کا نہیں آئے گا تو وہ عاجز، اور جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں، اور اگر دوسرے والے کا حکم، اگر اس کا حکم جاری نہیں ہو پا رہا ہے، دوسرا اس پر غالب آ جائے تو پھر یہ مغلوب ہو گیا، اور مغلوب خدا نہیں ہوتا ہے، تو ہر صورت میں کوئی نہ کوئی ایک مغلوب ہوگا۔ جب ایک مغلوب ہوگا اور مغلوب اور عاجز خدا نہیں ہوتا ہے تو اس سے سمجھ میں کیا آیا کہ ہم نے اسے خدا فرض کیا تھا، اور اس کا عاجز ہونے یعنی عاجز خدا ہوتا نہیں ہے تو اس کا جس کو خدا فرض کیا تھا وہ اس کا غیر خدا ہونا لازم آ گیا۔ یہ خلاف مفروض اور باطل، یہ بطلان کیوں لازم آیا کہ ہم نے چند خدا مان لیے تھے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ خدا ایک ہے، تو وحدانیت الہیہ پر اس طور سے بھی دلیل اخذ کی جا سکتی ہے اس آیت کریمہ سے، لیکن یہ دلیل اشارت النص ہے۔ کیا ہے؟ اشارت النص یہ دلیل ہوئی، اور پہلا جو ہم نے مفہوم بتایا تھا وہ عبارت النص سے ہے۔ اسی کو صاحب کتاب نے کہا ہے وَأَخَذُوا مِنْهَا دَلِيلَيْن، متکلمین نے اس آیت کریمہ سے دو طرح سے دلیل اخذ کی، ایک اشارہ سے اور ایک عبارت سے۔ والاول اشارت النص سے جو دلیل ماخوذ ہے سموها برہان التمانع، اس دلیل کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ برہان تمانع، ویقال له ايضا برہان النظار، برہان النظار، اور اس کو برہان نظار بھی کہا جاتا ہے، برہان تمانع کو۔ دانشوران ہی تو ایسا استدلال کریں گے نا، دیدہ ور ہی ایسا استدلال کریں گے، تو اس لیے اس کو برہان نظار بھی کہا جاتا ہے۔ واتفقوا على انه قطعی، اشارت النص سے جو یہ برہان تمانع ماخوذ ہوئی، تمام متکلمین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ برہان نظار، برہان تمانع یا اشارت النص سے ماخوذ جو دلیل ہے وہ قطعی ہے، یقینی ہے۔ اور دوسری دلیل کیا اخذ کی؟ والثانی خطابی، اور دوسری دلیل کیا ہے؟ خطابی ہے۔ خطابی اس کو اس لیے کہتے ہیں، مراد ہے مصنف کی وہی عبارت النص جو دلیل ماخوذ ہے وہ خطابی ہے، عادی ہے۔ کیا ہے؟ دلیل خطابی عادی۔ خطابی اس لیے کہتے ہیں کہ عام طور سے خطبہ اپنی تقریرات کے ضمن میں ایسی دلیلوں کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نا
جب ایک مومن کامل نے کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے گاؤں کی فلاں جگہ کا یا جنگل کے فلاں جگہ کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اسے ملاحظہ کر لیتا ہے، تو جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ چونکہ جو سامعین ہوتے ہیں نا، اس طرح کی دلیلیں سامعین کے ذہن میں اس طرح کے مقدمات جو ہوتے ہیں وہ مسلم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یہ دلیل فائدہ کرتی ہے، لیکن فی نفسی ہی اس طرح کی جو دلیل ہوتی ہے، دلیل خطابی، وہ مفید یقین نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہو، کوئی ہر جگہ تھوڑی یہ بات صادق آ جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلام بہت تیز ہوتا ہے اور آقا اس سے کم ہوتا ہے، جیسے کہ آج کے دور میں زیادہ تر ملازموں کو آپ دیکھیں گے دانشور ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے بادشاہوں کے دوروں میں بھی آپ دیکھیے بہت سارے سلاطین بے وقوف گزرے ہیں بالکل، اور ان کے وزراء، ان کے غلام دانشور ہوتے تھے بہت بہت بڑے۔ تو یہ بات ہر جگہ نہیں چلتی، اس لیے اس طرح کی دلیلیں سامعین کے نزدیک مسلم ہوتی ہیں، خطبہ ان کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کو دلیل خطابی کہتے ہیں۔ عادی اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ملازمہ عادیہ ہوتا ہے، یعنی عادت کی بنا پر حکم لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اسی مثال میں دیکھو، چند خدا ہوں گے تو فساد ہو جائے گا، تو فساد ہونے کا جو حکم لگایا گیا تعدد کی بنا پر، یہ حکم کیوں لگایا گیا ہے؟ عادت کی بنا پر، کہ عادت یہ کہتی ہے کہ عادت جاری ہے کہ جب چند حکمران اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں تصادم ہوتا ہے، ان میں تمانع ہوتا ہے، تقالب ہوتا ہے، اور جیسے ہی تمانع تقالب ہوگا تو فساد ہوگا۔ تو فساد کا ہونا یہ عادت کے جاری ہونے کی بنا پر ہے۔ یہ ملازمہ یہاں پر عادی ہے، عادت کی بنا پر ہے کہ بار بار ایسا دیکھا گیا ہے تو اس لیے حکم لگا دیا، ورنہ ملازمہ عقلی نہیں ہے۔ عقل تو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دو چند حاکم ہوں اور ان میں تغالب و تمانع و تصادم نہ ہو، وہیں تو کہ دونوں اتفاق کر لیں، ہے نا؟ عقلاً تو یہ بات ممکن ہے نا۔ تو اب یہاں پر جو آیت کریمہ میں یہ تلازم جو ہوا، یہ ملازمہ عادیہ ہوا، عقلیہ نہیں ہوا، اور جس دلیل کا ملازمہ عقلیہ نہ ہو، عادیہ ہو، وہ دلیل ظنی ہوتی ہے، اقناعی ہوتی ہے، دلیل قطعی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے عبارت النص سے جو دلیل ماخوذ ہے اس کو خطابی عادی کہتے ہیں۔ واختلفوا فیہ، متکلمین نے اس برہان خطابی عادی میں، دلیل خطابی عادی میں یا عبارت النص سے ماخوذ دلیل میں اختلاف کیا ہے۔ فمنہم من جعلہ اقناعیا، تو کچھ متکلمین نے تو عبارت النص سے ماخوذ جو دلیل ہے اس کو اقناعی کہہ دیا، یعنی ظنی کہہ دیا، جیسے کہ علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح عقائد میں بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگی کہ حجت اقناعیہ ہے، ملازمہ عادیہ ہے۔ ایسے علامہ سعد الدین تفتازانی کے شاگرد اور بہت سارے ان کے متبعین، ومن وافقہ، جنہوں نے بھی ان کی موافقت کی، سب نے یہ کہا کہ ملازمہ عادیہ ہے، حجت اقناعیہ ہے یہ۔ ومنہم من قال، اور متکلمین میں سے کچھ تو وہ بھی ہیں جنہوں نے عبارت النص سے ماخوذ دلیل کو قطعی کہا انہو قطعی، ان کے وہ قطعی ہے، جیسے کہ امام ابن حمام ومن سائرہ، اور امام ابن حمام کی روش پر جو بھی گامزن ہیں، جیسے کہ امام غزالی، قاضی بیضاوی وغیرہ حضرات، انہوں نے عبارت النص سے ماخوذ دلیل کو بھی حجت قطعیہ کہا۔ بچوں بات سمجھ میں آئی؟ علامہ سعد الدین تفتازانی نے عبارت النص سے ماخوذ دلیل کو کیا کہا؟ عادیہ کہا۔ اس میں کہا کہ وہ دلیل خطابی ہے، ملازمہ عادیہ ہے، اس لیے وہ عادی ہے۔ انہوں نے اس کو اقناعی قرار دیا، ظنی قرار دیا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، صاحب کتاب علامہ سعد الدین تفتازانی کا بیان ذکر کرتے ہیں۔ اب بیان کو ہم اگلے سبق میں پیش کریں گے بچوں۔ اصل میں اس وقت مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہونے والی ہے،
پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ علامہ سعد الدین تفتازانی کا بیان اور جنہوں نے اس کو قطعی کہا ان کا بیان اگلے سبق میں انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک آپ یہاں تک کتاب کو یاد کریے، اور اس کو آپ ہماری یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی، یعنی اردو میں لکھیں گے ہم سبق درس نظامی، تو آپ ہم سبق درس نظامی اردو میں لکھ کر جب یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو ہمارا چینل سامنے آ جائے گا۔ وہاں پر بھی اپنی یہ اسباق دھیرے دھیرے یکے بعد دیگرے کچھ دنوں میں سارے اسباق آپ وہاں پر بھی سن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوٹیوب پر جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی آڈیو کتاب سے متعلق ہوگی وہ فوراً آپ تک پہنچ جائے گی، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔